نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله إلى أن قال قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنه أزين لأمرك كله قلت زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض قلت زدني قال عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك قلت زدني قال إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه قلت زدني قال قل الحق وإن كان مرا قلت زدني قال لا تخف في الله لومة لائم قلت زدني قال ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ ایک تفصیل سے حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت ابو ذر جن کا نام جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں نمبر پر ایمان لائے تھے. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یوں فرمایا کہ آپ اپنے علاقے چلے جائیں اور جو میرا کام ہے وہ آپ کا کام ہے، یعنی دعوت پہنچائیں، دین کی دعوت پہنچائیں، تبلیغ کریں. چنانچہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، بعد میں آئے. یہ ایک تفصیل سے حدیث، بہت قیمتی حدیث ہے جس میں کئی پند و نصائح موجود ہیں. کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائے، اوصنی، کوئی نصیحت فرمائے. پہلا جملہ آپ نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں اللہ کا لحاظ کر کر چلنا، پوری زندگی تقوی کے ساتھ گزارنا. اے ابو ذر یہ نصیحت ہے میری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اگر کوئی شخص اس آیت کو اپنے پلے باندھ لے تو اس کی زندگی عافیت سے گزر جائے گی، کسی اور نصیحت کی اسے ضرورت نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ یہ آیت ہے کہ جو آدمی تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا ہم اس کے لیے اللہ فرماتے راستے بنائیں گے. ہر وقت یہ سوچنا کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے اللہ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے. ہر وقت یہ سوچنا کہ میں جو کام کر رہا ہوں میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے پر زندگی گزارنا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، بچانا. یہ ہے تقوی. تقوی کا کے ساتھ زندگی گزارنا. فرمائے اس کی برکات بہت سارے ہیں کہ ہر اللہ راستہ نکالتا ہے. یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اور دوسرا فائدہ یہ کہ غیب سے اللہ روزی کا نظم فرماتے ہیں. غیب سے کاروبار کرنے والا اگر تقوی پر آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچائی اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اندازہ لگائیں کاروبار کر رہے ہیں
کتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ کاروبار میں تقوی آ گیا، سچ بول رہا ہے اور امانت داری کے ساتھ، دو چیزیں ہیں فرمایا، ایک سچ بولنا ہے، امانت داری، جھوٹ نہیں بولنا، کاروبار میں طے کیا ہے کچھ بھی ہو جائے مجھے جھوٹ نہیں بولنا، اور یہ طے کیا ہے کہ امانت کے خلاف نہیں چلنا، خیانت نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ دو چیزیں لے کر کوئی کاروبار کرے گا، کر رہا ہے کاروبار، ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن یہ دو صفات کی برکت سے کل قیامت میں نبی کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ پہلا قطرہ خون کا گرتے ہی اللہ شہید کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ حشر فرمائے گا۔ دیکھو تقوی کی برکات۔ پھر شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، خوشی کا، انتقال کا مسئلہ ہے، غمی کا، تقوی کا لحاظ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ سنت کی پیروی کے بغیر کوئی متقی بن ہی نہیں سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھامے بغیر کوئی متقی نہیں بن سکتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تفصیل سے روایت ہے، یمن کی طرف آپ روانہ فرما رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے معاذ شاید کہ تو واپس آئے یمن سے اور مجھ سے ملاقات نہ ہو۔ حضرت معاذ رونے لگے، پھر آپ نے فرمایا تھا رونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں بھی ہو، جہاں ان اول الناس بی المتقون من کانا حیث کانا، تو جا رہا ہے یمن میں، میرے سب سے زیادہ قیامت کے دن قریب وہ ہوگا جو تقوی پر ہو، جو بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کون سی بھی نسل کا ہو، کون سے بھی علاقے کا ہو، بس تقوی پر ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہے لیکن تقوی پر ہے تو قیامت میں مجھ سے قریب ہوگا، حیث کانا، جہاں کا بھی ہو۔ تو پہلی چیز حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی کہ اوصی کا بھی تقوی اللہ، اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی میں تجھے نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔ اور تقوی یہ بہت آسان ہے، تقوی پر زندگی گزارنا۔ جب جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ تائب ہو کر اللہ سے تعلق اپنا جوڑ لے آدمی، جب بھی گناہ ہو گیا فوراً توبہ، اور توبے کے لیے ہاتھ بھی اٹھانا ضروری نہیں ہے، وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو توبہ نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، گناہ کرتا ہے تقوی سے ہٹ گیا، فوراً توبہ کر لے، تقوی پر پھر آ گیا۔ تقوی پر زندگی گزارنا بہت آسان ہے، اللہ کے سامنے جھک جائیں ہم۔ تو پہلی چیز فرمائی کہ اسی کا بھی تقوی اللہ، کیوں؟ فإنہ ازین لامرک کلی، تیرے سارے دین اور دنیا کو مزین کرنے والی چیز تقوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے اندر رونق آ جائے گی تقوی کی برکت سے۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا کچھ اور نصیحت فرمائیں، قلت زدنی، فرمایا کہ علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل، اے ابو ذر قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کر، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کر۔ ہاں ایک ماحول ہونا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کا۔ ہم نے یہاں جو اتنی قریب سب الماریاں بنائی ہیں قرآن کریم کی، ہر کالم کے پیچھے، وہ اسی نسبت پر کہ 10 منٹ بھی 5 منٹ بھی اگر کسی کو مل جائے تو وہ قرآن اٹھائے، اسے اپنے آنکھوں سے لگائے، اسے چومے، صحابہ کی سنت ہے یہ، اور پھر قرآن کھول کے بیٹھ جائے، جتنی تلاوت ہو جائے۔ اگر مستقل وقت نہیں ملتا تو کم از کم ہر نماز سے تھوڑی دیر پہلے آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر لے۔ اہل عرب کے یہاں یہ بہت اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے دلوں سے زنگ کو دور کر دیتے ہیں، اس کا دل چمکتا دمکتا ہے اللہ کے یہاں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کو کثرت سے مسجد میں آتے دیکھو اس کو اللہ کا دوست سمجھو، جس کو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا دیکھو اس کو بھی اللہ کا ولی سمجھو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔
اللہ اپنے دوستوں کو قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور پھر وذکر اللہ عز وجل، قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر ذکر، کبھی درود شریف کی کثرت ہو رہی ہے، کبھی استغفار کا اہتمام ہو رہا ہے، کبھی لا حول پڑھ رہا ہے، کبھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کبھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ رہا ہے. اللہ کا ذکر، کبھی اللہ اللہ کر رہا ہے. سب سے بڑا اللہ کا ذکر یہ ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم یہ سوچیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور نہج کیا ہے. آپ مسجد میں داخل ہوتے تو کیا پڑھتے، نکلتے تو کیا پڑھتے، آپ بیت الخلاء جاتے تو کیا، پھر نکلتے تو کیا دعا پڑھتے، وضو کے دوران کی کیا دعا، رات کو سوتے وقت کیا دعا، کھانے کے شروع میں کیا، کھانے کے درمیان میں اگر بھول گئے تو کیا، آخر میں کون سی دعا، کسی کے یہاں دعوت میں جائے تو کیا دعا، بیوی سے شادی کی تو بیوی کی پیشانی کے بال پکڑ کر کون سی دعا پڑھنی ہے، شادی کے وقت کے بعد جب میاں بیوی کی ملاقات ہو تو کون سی دعا، جب پانی نکلے تو کون سا ایسا عمل ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھایا. جب انہوں نے سمجھایا ہے تو مجھے یہاں سمجھانے میں کیوں حجاب ہو. سنتوں کو سیکھنا، اس پر زندگی گزارنا، اس سے تقوی نصیب ہوتا ہے. فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ. اے ابو ذر، جب تو قرآن کی تلاوت اور دیگر ذکر کرے گا تو آسمان پر تیرا ذکر ہوگا، فرشتوں میں. اللہ کہیں گے دیکھو زمین کے فلاں حصے میں میرا فلاں بندہ اللہ اللہ کرتا ہے. فرشتوں میں تک چرچے ہوں گے. جب فرشتوں میں چرچے ہوں گے، فرشتے دیگر فرشتوں کو کہیں گے. حدیث میں آتا ہے 7ویں آسمان والے چھٹے، چھٹے والے 5ویں، 5ویں والے چوتھے، چوتھے والے تیسرے، تیسرے والے دوسرے، دوسرے والے پہلے، پہلے والے زمین پر لوگوں کے دلوں میں اللہ کے حکم پر ڈالیں گے کہ یہ ذکر والا ہے، یہ تلاوت والا ہے. پھر اللہ اپنے فضل سے لوگوں کے دلوں میں مقبولیت ڈالیں گے. یہ ترتیب حدیث میں. اور زمین میں تیرے لیے نور ہے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہے، نور پیدا ہوتا ہے. گناہوں کی نحوست پر انسان کے دلوں پر مردنی چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور ذکر کی برکت سے نور پیدا ہوتا ہے. قلت زدنی، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نصیحت فرمائے. فرمایا علیک بطول الصمت فإنه مطردة للشیطان وعون لك على امر دینک. دیکھو ابو ذر، بہت کثرت سے خاموش رہا کرو. تلاوت کی، ذکر کیا، لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ. کثرت سے بہت دیر تک خاموش رہا کرو. جب خاموش رہو گے تو آسمان و زمین کی اللہ کی نعمتیں، اس پر انسان غور. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. کہ خاموش رہو، اللہ کی نعمتوں پر غور کرو. نعمتیں اللہ کی بہت ساری ہے. انفسی، ہماری ذات میں نعمتیں ہیں. آفاقی، آسمانوں کے دنیا کے اندر نعمتیں ہیں. انفسی، سماوی، ارضی، بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ کی. کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، کتنے انعامات سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے. یہ اللہ کی نعمت. اور کچھ نہیں تو کم از کم جو پانی ہم پیتے ہیں، پیشاب کے راستے سے اللہ اس کو باہر نکالتے ہیں. اگر یہ نہ نکلے تو آدمی ایسے تڑپے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر کے باہر نکال دیا جائے. جو ہم کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ عافیت کے ساتھ اللہ اس کو پچاتے ہیں، باہر نکالتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. جو سانس اندر جاتی ہے پھر سانس نکلتی بھی ہے. یہ جو اندر گئی باہر نہ نکلے تو مر جائے، جو باہر ہے یہ اندر نہ جائے تو آدمی مر جائے. کتنی نعمت ہے، آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. تو فرمایا کہ خاموش رہ، اللہ کی نعمتوں میں غور کر. کیوں؟ تیرا خاموش رہنا مطردۃ للشیطان، شیطان کو دھتکارے گا. شیطان اس کو ایسے آدمی کو گمراہ نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَوْنٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، دین کے کام میں تیری مددگار ہوگا. ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا بہت دیر تک یا ذکر کرتے یا خاموش رہتے. آپس میں بیٹھے بھی ہوتے تو بہت کم بات چیت کرتے، بہت کم بات چیت کرتے. ہم نے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مزہ، میں کئی مرتبہ یہ واقعات سنائے.
بہت قریب سے بیٹھنا ہوا ان کے ساتھ، اتنے کثرت سے خاموش رہتے. اور ایک مرتبہ ہم نے سوال کیا، ہمارا رابعہ یا خامسہ کا سال تھا، کہ حضرت آپ جب آپ کی چھٹی ہوئی، یعنی آپ فارغ ہوئے مدرسے سے، 2 مہینے کی چھٹی میں آپ نے کیا کیا تھا؟ دوسرے سال آپ نے افتاء میں داخلہ لیا، مفتی ہو رہے تھے، اور 2 مہینے کی چھٹی میں آپ نے اپنے وقت کو کیسا قیمتی بنایا؟ فرمایا کہ میں نے 2 مہینے کی چھٹی میں الفتاوی العالمگیریہ کا 2 مرتبہ بالاستیعاب مطالعہ کیا. الفتاوی العالمگیریہ اتنی ساری جلدیں ہیں، 2 مرتبہ اطمینان سے پورا کیا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے متوسلین کو لکھ بھیجا تھا کہ رمضان میں کون کتنی تلاوت کرتا ہے ہمیں لکھ بھیجو. تو سب کے خطوط آئے رمضان کے بعد. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا جب خط آیا، اس میں لکھا تھا کہ الحمدللہ تحدیث میں نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میں نے اس رمضان میں 62 قرآن کریم ختم کیے ہیں، ایک دن میں، ایک رات میں، اور 2 تراویح میں. تو یہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں. ایسا کب ہوگا؟ جب ہم نے دوستوں کی محافل نہ سجائی اور اللہ کے لیے ہم نے وقت کو نکالا خاموشی کے ساتھ. اس لیے فرمایا کہ ابو ذر تو زیادہ خاموش رہے. قلت زدنی، میں نے کہا حضرت کوئی اور نصیحت فرمائے. تو حضرت نے فرمایا ایاک وکثرت الضحک فانہ یمیت القلب ویذهب بنور الوجه. دیکھو ابو ذر، زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ ہنسو مت محافل میں. آج کل تو جناب ایسی محافل سجائی جاتی ہے جس میں ہنسنا ہنسانا ہو. رونے والی محافل ختم ہو گئی، ہنسنے والی محافل. اس کے لیے آدمی پیسے دے کے جاتا ہے کہ پیسے دے کے جاؤں یہاں ہنسوں گا، لوگ ہنسائیں گے. فرمایا دیکھو ابو ذر بہت کثرت سے زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. فإنه يميت القلب، ایک تو یہ کرے گا، فإنه يميت القلب، دل مردہ ہو جائے گا زیادہ ہنسو گے تو. اور ويذهب بنور الوجه، اور چہرے کی رونق اللہ ختم فرما دیں گے. زیادہ ہنسو نہیں. قرآن کریم میں 10ویں پارے میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. 10ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں. تو اس کو یہاں بیان کیا. حضرت ابو ذر فرماتے میں نے کہا قلت زدنی، حضرت کوئی اور نصیحت بھی فرمائے. دیکھیں آپ پوچھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے چلے جا رہے ہیں ایک ہی مجلس میں. فرمایا قل الحق وان كان مرا. ابو ذر جب بھی تجھے کہیں بولنے، پہلے تو فرمایا خاموش رہا کر، لیکن جب بولنے کا موقع آئے تو حق بات بولنا، چاہے کسی کو کڑوی لگے. شریعت ہے ایک اور ایک ہے کسی کا دل. شریعت ہے ایک اور ایک ہے کسی کا دل. کسی کے دل کو رکھنے کے لیے شریعت کو ہم پامال نہیں کر سکتے. مہذب انداز میں کہہ دے، لیکن صاف کہہ دے کہ بھائی یہ شریعت ہے، ہم شریعت کو پامال نہیں کرتے، چاہے حق بات کسی کو کڑوی ہی لگے. اگر نہیں کہو گے تو دین میں بگاڑ پیدا ہوگا. حق بات کہو. قل الحق وان كان مرا. قلت زدنی، میں نے کہا حضرت کوئی اور نصیحت فرمائے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تخف فی اللہ لومۃ لائم. دیکھو ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرنا کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کا. یا تو اللہ کا لحاظ رکھو یا مخلوق کا لحاظ رکھو. میں اگر اس کو روکوں گا، ٹوکوں گا، دین کا مسئلہ سمجھاؤں گا تو اس کو دل میں برا لگے گا. تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کا اور شریعت کا لحاظ نہیں رکھا، ہم نے فرد کا لحاظ رکھا، ایک آدمی کا. اس لیے شریعت کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے. قرآن کریم میں تقوی والوں کے سلسلے میں فرمایا کہ جو تقوی والے ہیں لا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تقوی والے اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ایک مثال دے رہا ہوں، پائجامہ تخنوں سے اوپر رکھ کے جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا دیکھا اس کا پائجامہ دیکھو،
اس نے کہا بھائی میں میرے نبی کے عشق میں محبت میں جو میرے نبی نے حکم دیا ہے پائجامہ اوپر رکھ کے جا رہا ہوں، ساری دنیا ملامت کرے کرتی رہے، مجھے نہیں پرواہ۔ شادی میاں میں انگلیوں کو چاٹ رہا ہے لقمے کے بعد، لوگ چمچ سے نہیں کھاتا اس کو پر جو کہے ہمیں کیا پرواہ، ہم تو نبی کی محبت میں اسی طرح زندگی گزاریں گے۔ لباس شریعت کے مطابق، چال ڈھال شریعت کے مطابق، کسی سے ملنا شریعت کے مطابق، اللہ ہی کے لیے ملنا، اللہ ہی کے لیے جدا ہونا کا اس میں کسی کی پرواہ نہیں۔ قلت زدنی، میں نے کہا حضرت کوئی اور نصیحت فرمائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے ذات کے سلسلے میں جو عیب پاتا ہے لوگوں سے اپنی زبان بند کر دے، لوگوں کو مت بتلا کہ تیرے اندر یہ عیب ہے یہ عیب ہے، نصیحت عمومی کر، اس لیے کہ اپنی ذات کو بھی دیکھ، اپنی ذات کے اندر بھی تو عیب ہیں، اپنی اصلاح کی فکر کر دے۔ اتنی قیمتی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو فرمائی۔ آگے بھی ایک دوسری روایت ہے، فرمایا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ابا ذر، یہاں بھی حضرت ابو ذر کو آپ نے نصیحتیں فرمائی، اے ابو ذر سنو، الا ادلک علی خصلتین، کیا ایسی دو قیمتی میں صفات بتلاؤں، ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، تیرے اوپر بوجھ کے اعتبار سے بہت ہلکی ہے، ہر آدمی اختیار کر سکتا ہے وہ صفات، واثقل فی المیزان، اور ترازو میں قیامت میں بہت وزنی ہوگی۔ دو عمل ہیں، دو صفات ہیں، کیا ابو ذر میں بتلا دوں تجھے، تو زندگی اس پر گزارے گا، ترازو میں بہت وزنی اور تیرے اوپر بوجھ کے اعتبار سے بہت ہلکی۔ قال قلت بلا، میں نے کہا ہاں بالکل بتلائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا طول الصمت، دیکھ ابو ذر لمبا خاموش رہنا، یہاں بھی یہ بتلایا زیادہ خاموش رہنا، اس لیے کہ بولے گا تو کہیں کہیں غیبت ہو رہی ہے، کہیں جھوٹ ہو رہا ہے، کہیں الزام تراشی ہو رہی ہے، کہیں کسی کا دل دکھا رہے ہیں، کہیں کسی کی مذاق اڑا رہے ہیں، اور اگر خاموش رہے گا تو ہاتھ میں تسبیح ہوگی، اللہ اللہ کرے گا، قرآن ہوگا تلاوت کرے گا، ذکر ہوگا، خاموش، زیادہ خاموش۔ طول الصمت وحسن الخلق، اور دوسری چیز فرمائی اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، سب سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ والذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلہما، اور فرمایا ابو ذر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مخلوق میں سے یہ دو عمل جو میں نے بتلائے بہت کم لوگوں کو اس سے حصہ ملا ہے، بہت کم لوگوں کو اس سے حصہ ملا ہے، اس لیے اس کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنہ، بعض مرتبہ آدمی کا خاموش رہ کر کے زندگی گزارنا 60 سال عبادت سے افضل ہے۔ 60 سال تک کوئی عبادت کرے، بعض مرتبہ ہمارے بولنے سے فتنہ رونما ہو سکتا ہے، ہاں بعض مرتبہ آدمی کہیں بول دے فتنہ ہو جاتا ہے، کہ خاموش رہ جاؤ، آپ کے خاموش رہنے سے بڑے بڑے فتنے رک جائیں گے، کہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اتنی قیمتی باتیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اس امت کو پہنچی۔ ایک حدیث حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کو بھی میں بلکہ حضرت عبد الرحمن بن غنم وہ اسما بنت یزید والی روایت کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے بہترین بندے دنیا میں کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کا ذکر یاد آ جائے، وہ اللہ کے بہترین بندے کہ جن کو دیکھ کر آخرت یاد آئے، ذکر یاد آ جائے کہ
وشرار عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں میں بدبخت ترین بندے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المشاؤون بالنمیمہ، جو چغلی لے کر گھومتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، نمیمہ۔ والمفرقون بین الاحبہ، اور یہی چغلی کرنے والے دوستوں کے درمیان میں نفرتیں پیدا فرماتے ہیں کہ بہت برے لوگ ہیں۔ الباغون البراء العنت، تیسرا جملہ فرمایا کہ جو پاکیزہ لوگ ہیں ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، اس کا اس کے ساتھ ایسا ناجائز تعلق ہے، حالانکہ دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھا ہو تو حدیث شریف میں آتا ہے ایسا دیکھا ہو جس طرح سرما دانی کے اندر سلائی ہو، اس کے بغیر کوئی فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا نیک لوگ وہ ہیں اللہ کے اچھے بندے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور برے لوگ وہ ہیں مخلوق میں کہ جو نمیمہ کرتے ہوں گے، نمیمہ چغلی کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، پہلی فرصت میں سزا بھگت کر جائے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، آپ کو بتلایا گیا وحی کے ذریعے سے۔ اما احدہما فلا یستطیع بالبول، فرمایا ایک تو وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کے قطرات گرتے تھے، اسی پر وضو کر لیتا تھا، فرمایا اس کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا وہ تھا جو چغلی کرتے پھرتا تھا، کہ چغلی کرنے کی وجہ سے بعض مرتبہ دو آدمی نہیں دو خاندان میں، اور بعض مرتبہ دو خاندان نہیں دو محلوں میں، اور بعض مرتبہ دو محلے نہیں دو گاؤں میں، اور بعض مرتبہ دو شہروں میں فتن و فساد رونما ہو جاتا ہے چغلی کی وجہ سے۔ اس لیے اس کا وبال اتنا بڑا ہے۔ حق تعالی شانو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔